بنی اسرائیل میں ایک مالدار شخص تھا۔ اس کے چچا زاد بھائی نے بطمع وراثت اس کو قتل کر کے شہر سے باہر پھینک دیا اور خود صبح کو اس کے خون کا مدعی بن کر واویلا کرنے لگا۔ لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ اصل بات کو ظاہر فرمائے۔ اس پر خدا کا حکم یہ ہوا کہ ایک گائے ذبح کر دو اور اس گائے کا ایک ٹکڑا اس مقتول کو مارو تو مقتول زندہ ہو کر خود ہی بتائے گا کہ اس کا قاتل کون ہے۔ لوگوں نے یہ بات سن کر حیران ہو کر پوچھا کہ کیا یہ مذاق تو نہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا معاذ اللہ، کیا میں کوئی ایسی فضول بات کروں گا؟ میں بالکل صحیح کہہ رہا ہوں۔ لوگوں نے پوچھا تو پھر فرمائیے گائے کیسی ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ فرماتا ہے کہ نہ بہت بوڑھی اور نہ بالکل نوعمر بلکہ ان دونوں کے بیچ میں ہو۔ لوگوں نے پھر کہا خدا سے یہ بھی پوچھ دیجئے کہ اس کا رنگ کیا ہوگا؟ فرمایا خدا فرماتا ہے کہ ایسی پیلی گائے ہو جس کی رنگت دبدباتی اور دیکھنے والوں کو خوش کر دینے والی ہو۔ لوگوں نے پھر کہا کہ گائے کی ہر حیثیت کے متعلق ذرا تفصیل سے پوچھ دیجئے، ایسا نہ ہو کہ ہم سے کوئی غلطی ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا خدا فرماتا ہے کہ ایسی گائے ہو جس سے کوئی خدمت نہ لی گئی ہو، نہ ہل جوتی گئی ہو، نہ اس سے کیتی کو پانی دیا گیا ہو، اور بے عیب ہو جس میں کوئی داغ نہ ہو۔ اب وہ لوگ اس قسم کی گائے کی تلاش کرنے لگے مگر ایسی گائے کا ملنا مشکل تھا۔ ہاں ایک گائے کے متعلق انہیں پتا چلا کہ وہ گائے ان صفات سے موصوف ہے۔ وہ گائے ایک یتیم بچے کی گائے تھی اور اس کا قصہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک صالح آدمی تھا جس کا ایک چھوٹی عمر کا بچہ تھا اور اس کے پاس سوائے ایک گائے کے بچے کے کچھ نہ رہا تھا۔ اس نے اس بچیا کی گردن پر مہر لگا کر اسے چھوڑ دیا اور بارگاہ حق میں عرض کیا کہ اے اللہ، میں اس بچیا کو اپنے بیٹے کے لیے تیرے پاس امانت رکھتا ہوں۔ میرا بیٹا جب بڑا ہو جائے تو یہ اس کے کام آئے۔ اس مرد صالح کا تو انتقال ہو گیا اور بچیا جنگل پر پرورش پاتی رہی۔ یہ لڑکا جب بڑا ہوا تو باپ کی طرح صالح اور نیک نکلا، اپنی ماں کا بڑا فرمان بردار تھا۔ ایک روز اس کی ماں نے کہا بیٹا، تیرے باپ نے فلاں جنگل میں تیرے لیے ایک بچیا چھوڑ دی ہے، وہ اب جوان ہو گئی ہوگی، اس کو جنگل سے لے آ اور اللہ سے دعا کر کہ وہ تجھے تیری امانت عطا فرمائے۔ چنانچہ وہ لڑکا جنگل پہنچا اور اپنی گائے کو دیکھ کر ماں کی بتائی ہوئی نشانیاں اس میں پا کر اسے پہچان لیا اور خدا کی قسم دے کر اسے بلایا تو گائے فوراً حاضر ہو گئی۔ وہ اسے لے کر ماں کے پاس پہنچا۔ ماں نے حکم دیا کہ جاؤ اسے بازار میں لے جا کر 3 دینار پر بیچ آؤ اور شرط یہ کہ جب سودا ہو جائے تو ایک بار پھر مجھ سے پوچھ لیا جائے۔ اس زمانہ میں گائے کی قیمت 3 دینار تک ہی ہوتی تھی۔ وہ لڑکا گائے لے کر بازار پہنچا تو ایک فرشتہ خریدار کی شکل میں آیا اور اس گائے کی قیمت 6 دینار لگا دی مگر اس شرط سے کہ لڑکا اپنی ماں سے اجازت لینے نہ جائے، یہی کڑے کڑے خود ہی بیچ ڈالے۔ لڑکے نے منظور نہ کیا اور کہا کہ ماں سے اجازت لیے بغیر میں ہرگز کوئی سودا نہ کروں گا۔ پھر گھر آ کر ماں کو سارا قصہ سنایا۔ ماں نے 6 دینار پر گائے بیچ دینے کی اجازت تو دے دی مگر دوبارہ بے ہو جانے کے بعد پھر اپنی مرضی دریافت کر لینے کی پابندیاں لگا دی۔ وہ لڑکا پھر بازار میں آیا اور وہی فرشتہ خریدار بن کر آیا اور وہ 12 دینار قیمت لگا دی مگر اس شرط پر کہ لڑکا ماں سے اجازت لینے نہ جائے۔ لڑکے نے یہ بات پھر نامنظور کر دی اور ماں سے آ کر سارا حال کہہ دیا۔ ماں سمجھ گئی کہ یہ خریدار کوئی فرشتہ ہے جو آزمائش کے لیے آتا ہے۔ لڑکے سے کہا کہ اب جو وہ خریدار آئے تو اس سے کہنا کہ آپ ہمیں یہ گائے بیچنے کی اجازت دیتے ہیں یا نہیں۔ لڑکے نے یہی بات اس خریدار سے کہہ دی تو فرشتے نے کہا کہ ابھی اس گائے کو روکے رکھو، جب بنی اسرائیل خریدنے آئے تو اس کی قیمت آ کر مقرر کرنا کہ اس کی کال کو سونے سے بھر دیا جائے۔
लड़का गाय को घर वापस ले आया। ये गाय ही एक ऐसी गाय थी जिसमें खुदा की बताई हुई सारी सिफात पाई जाती थी और जिसकी बनी इसराइल को तलाश थी। चनांचे बनी इसराइल को इस गाय का पता चला तो मकान पर पहुंचे तो इस गाय की यही कीमत मुकर्रर हुई कि इसकी काल को सोने से भर दिया जाए और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जमानत पर वो गाय बनी इसराइल के सुपर्द कर दी गई और बनी इसराइल ने उसे ज़बह करके इस गोश्त का एक टुकड़ा इस मकतूल की लाश पर मारा तो जिंदा होकर कहने लगा कि मुझे मेरे चचाजाद भाई ने कत्ल किया है। चनांचे कातिल को भी इकरार करना पड़ गया और वो पकड़ा गया।